السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی معاشرے میں آج بھی سال ہا سال سے کچھ چلی روایات، کچھ چلے رسم و رواج آج بھی موجود ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کے صوبہ سندھ میں یہ چیز زیادہ ملتی ہے کہ کہیں جو ہے وہ بھائی کی عزت بچانے اور کہیں باپ کی خاطر کم سن بچیاں ونی کاروکاری کی جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ابوبکر صدیق صاحب۔ پروفیسر صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ بیسیکلی کاروکاری کی رسم ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے اس کا تاریخی پس منظر بنیاد پر جسے اس کو کہا جاتا ہے کاروکاری، ونی، اور اسی طرح اسے جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر اسے کہا جاتا ہے سورا۔ تو سورا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر مراد اسے سواری ہی ہے کہ لڑکیاں جو تھیں وہ سواری پر سوار کر کے روانہ کر دی جاتی تھی شادی کر کے اس کی۔ تو اس کے پس منظر تاریخی یہ ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق کہ پیچھے کسی دو قبائل میں، میاں والی کے علاقے میں شاید دو قبائل میں کوئی جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں ان کے 800 افراد قتل ہوئے دونوں ارد گرد میں، تنازع میں۔ تو وہاں کا جو کوئی بڑا سردار تھا اس نے پھر ایک حل پیش کیا، اور وہ حل یہ تھا کہ بھی اس نے جانبین میں یہ حل دیا کہ یہ جو تمہاری لڑائی ہے اس کو ختم کرو اور ایک دوسرے کو رشتے دو۔ تو بنیادی طور پر اس کی کوئی نیک نیتی تھی کہ بھی ایک دوسرے کے رشتے دیں گے، ایک دوسرے کے رشتے دار بن جائیں گے تو قربت ہوگی، تو یہ دشمنی ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت وہ معاشرہ تو اسی طرح ان کے درمیان وہ دشمنی ختم ہوئی، لیکن وہ ریت اور رواج بن کے یہ چل پڑا کہ کبھی بھی جب بھی کوئی قبیلے والا کسی دوسرے قبیلے کو وہ قتل کرتا تو وہ مقتول کے جو ورثاء ہوتے تھے وہ قصاص لینے کے بجائے وہ کیا کرتے تھے، قاتلین کے ہاں سے کوئی رشتہ لے لیتے تھے۔ یہ چلتے چلتے پھر آگے ایک رسم بنتی گئی اور یہ سورا، کاروکاری اور ونی کی رسم کہلائی۔ یہ پنجاب میں اسے ونی کہا جاتا ہے، آپ سندھ میں چلے جائیں تو اسے کاروکاری اور ونی کے الفاظ سے، خیبر پختونخوا میں اسے ونی کہا جاتا ہے، سورا کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ پھر ایک بری رسم بن گئی کہ بھی باپ کو بچانا ہے، بھائی کو بچانا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا، لڑکی کو، آپ کو ان کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا واقعی وہ ایک نکاح ہوتا ہے؟ شرعاً اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بنیادی طور پر اہم سوالات ہیں، ورنہ اس وقت یہ سوائے اس جاہلانہ رسم کی کچھ نہیں ہے۔ اہل عرب کیا کرتے تھے؟ بچی ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے، اس کی مرضی کے بغیر اسے مار دیا جاتا تھا۔ یہاں پر وہی ہے، بچی کو اس کی مرضی کے بغیر وہ بھیج دیا جاتا ہے اور پھر ساری زندگی وہ اپنے خاندان کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتی اس کو۔ اس کے صاحب یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر کاروکاری اور ونی کرنا ہے اور پیچھے ایک اہم مقصد ہے کہ دونوں کی قربت لانا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، معاملات ٹھیک کرنے ہیں، لیکن کم سن بچیوں کو ہی کیوں زبردستی اس کی شادی کروا دی جاتی ہے؟ اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس پہ کیا روشنی ڈالتا ہے قرآن؟ میں یہی گزارش کروں کہ جب ابتدا میں چلا تھا تو یہ کم سن بچیوں کا معاملہ نہیں تھا، ابتدا میں جب چلا تھا یہ ٹھیک تھا، لیکن آگے بگڑتے صورتحال آج یہاں پر آپ پہنچی ہے کہ بھی کم سن بچیاں بھی دے دی جاتی ہیں اس کی طرف، ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اچھا، اب اس حیثیت، اس کی شرعی حیثیت کو اگر دیکھا جائے ونی کی تو وہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ واضح طور پر اس کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے، اور وہ آیت ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 164 ہے کہ لا وازرۃ وزر اخری، کہ بھی کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی ایک کی کیے کو دوسرا نہیں بھرے گا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اہل عرب یہ کرتے تھے کہ بھی باپ کا جان بچانے کے لیے بیٹا جو تھا وہ قربان کیا جاتا تھا، بیٹے کی جان بچانے کے لیے بھائی کو بیٹے، اس طرح رشتہ دار ایک دوسرے کے، باپ بیٹا ایک دوسرے کے لیے جو وہ کیے قربان ہوتے تھے اور دیے جاتے تھے۔ لیکن اب اس صورت میں آ جائیں تو یہاں صنف ہی چینج ہو جاتی ہے، بیٹے کو بچانے کے لیے، بھائی کو بچانے کے لیے، باپ کو بچانے کے لیے کم سن بچیوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر تو واضح طور پر اس کی حرمت کا ایک آ گیا کہ بھی آپ یہ غیر انسانی فعل اس بچی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے کہ اس کی مرضی کے بغیر، اس کی رضا و رغبت کے بغیر آپ اسے یہ ایک جاہلانہ رسم کی بھینٹ چڑھا دیں۔ کیوں؟ آپ اپنا بیٹا کیوں نہیں قربان کرتے؟ بیٹی ہی کیوں؟ اس لیے کہ بھی وہ کمزور ہے، اس کے سننے والا کوئی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اہل عرب جب بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے تو حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو
اپنی 2 بیٹیوں کو پڑھائے گا، ان کی تربیت کرے گا اور ان کی شادیاں کرے گا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں اٹھایا جائے گا۔ آپ نے اتنی یوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا میرے ساتھ قیامت کے دن وہ یوں ہوگا، پیغمبر کی قربت نصیب ہوگی اسے۔ تو آپ یہ لوگوں کے اندر جو تھے وہ تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو اسلام ایسی جاہلانہ رسم و رواج کو کب پروموٹ کر سکتا ہے یا اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس وجہ سے اسلام کے اندر یہ منع کر دیا گیا کہ کسی اور کا بوجھ کسی اور کے کندھوں پر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو اسی آیت کریمہ سے علماء کرام نے اس طرف کاروکاری کے حرام ہونے پر اور اس کے ناجائز ہونے پر جو ہے وہ دلائل قائم کی اور کہا کہ بھی نہیں، اس کے ساتھ آپ آگے نہیں چل سکتے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ احادیث میں بھی جو تھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باپ کی جگہ بیٹا اور بیٹے کے بھائی کی جگہ بھائی، یہ اس طرح کیے جاتے تھے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بھی انہ لا یجنا علیک ولا تجنا علیہ، یعنی اس کے کیے جرموں کی سزا تو نہیں بھگتے گا اور تیرے جرم کیے کی سزا وہ نہیں بھگتے گا، جو کہ باپ بیٹے کا معاملہ تھا، اور باپ کی جگہ بیٹا بھگتتا تھا اور بیٹے کی جگہ باپ بھگتتا تھا، غلامی در غلامی دے دی جاتی تھی۔ تو اس لیے حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فیصلہ فرما کر آپ نے دنیا کے سامنے قانون دے دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کے بدلے میں دوسرے آدمی کو پکڑا نہیں جائے گا، ولا یؤخذ کے الفاظ ہیں، یعنی باپ جرم کرے گا تو اس کے بھائی کو نہیں، بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کی بیوی کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کے کسی دوسرے خاندان کے فرد کو نہیں پکڑا جائے گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جرم کیا ہے، جرم صرف اسی کی ذات کی حد تک ہے، وہ جرم آپ دوسروں تک نہیں پھیلائیں گے۔ اب آپ کہاں دیکھ لیں، یہ صرف کاروکاری کی حد تک ہی نہ جائیں، آپ اپنے دوسرے معاملات کو دیکھ لیں۔ جرم کوئی کرتا ہے، پولیس آتی ہے، وہ پورے گھر والوں کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ بھئی ایک یہ کا جرم ہے، اس کی سزا آپ دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہمارے نظام عدل کے اوپر اس کی نہ اسلامی قانون اجازت دیتا ہے، نہ پاکستانی قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے جرم کی سزا کسی کو دیں۔ اس وجہ سے شریعت اسلامیہ کے اندر واضح طور پر اس کے ڈسکریج کرنے کے اور اس کے حرام ہونے کے قرآن مجید، قرآن و سنت کے اندر آپ کو واضح دلائل موجود ملتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ ونی اور کاروکاری کے علاوہ ایک اور بڑی رسم ہے، بڑی جاہلانہ قسم کی، کہ بچیوں کی شادی قرآن پاک کے ساتھ کر دی جاتی ہے، ان کا نکاح۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا احکامات؟ یہ جو قرآن مجید کے ساتھ نکاح ہو یا وہ ونی کی رسم ہو، بنیادی طور پر اس کے پیچھے کا رویہ کار فرما ہے۔ میں یہاں پر ایک اور بھی گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو ونی کی رسم تھی، اس کے پیچھے پس پردہ تو جو چیز چل رہی تھی وہ تھی صلح۔ بنیادی طور پر بھی 2 فریقین کے درمیان صلح کرنی ہے، دوسرا فریق کہتا ہے جی مجھے صلح چاہیے لیکن صلح کا بدل چاہیے، اور بدل یہ ہے کہ جی مجھے اپنی بچی دے دو۔ اب وہ کم سن بچیاں اس کے ساتھ بیاہ دے دی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے صلح کے اندر بھی اصول دے دیے، باقاعدہ ہماری فقہ کی کتب کے اندر صلح کا ایک چیپٹر ہے اور اس کے احکامات ہیں الگ سے۔ اسلام نے یہ کہا کہ بھی ایسی صلح اسلام کے اندر حرام ہے جو حرام کو حلال کرے اور حلال کو حرام کرے، یعنی ایسی صلح جو آپ اس بنیاد پر کریں کہ جو شریعت کی حرام کردہ کو حلال کر رہی ہو اور اس کی حلال کردہ کو حرام کر رہی ہو، تو اسلام کہتا ہے کہ ایسی صلح حرام ہے، ایسی بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں صلح کے اندر جو بدل دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کم سن بچی ہے۔ اب کیا کم سن بچی کو بدل کے اندر ایک جرم کے عوض دینا جائز ہے؟ یہاں پر آپ کو میں ایک حدیث پاک سے ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص، اس کے بیٹے نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی، اور اس عورت کے جب شوہر کو پتہ چلا تو اس نے مطالبہ کیا، معاملہ آگے رکھا، اور جب آپس میں یہ جھگڑا ہوا تو معاملہ یہ طے پایا کہ اس کے جرم میں کے بدلے میں، اب اسلامی سزا تو یہ تھی کہ بھی شادی شدہ عورت ہے اس کو رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا، لڑکا کنوارا ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر اس کے اوپر کوئی قاضی اور دوسری سزا دینا چاہے جلا وطنی کی تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے باپ نے آ کر جب عدالت میں معاملہ ڈالا تو آپس میں جب فیصلہ کرنے لگے تو وہ فیصلہ یہ ہوا جی یہ میرے بیٹے کو بخش دیا جائے، میں 100 بکریاں اور ایک لونڈی 100 بکریاں اور ایک لونڈی بدل میں دینے کے لیے میں آتا ہوں۔ اور وہ معاملہ اس کو جب چلا تو پھر معاملہ آگے کسی عدالت میں پہنچا، تو حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جب یہ فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے؟ یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ آپ نے فرمایا جرم ایسا ہے کہ اس کا بدل تم نے جو دیا ہے وہ ہے ہی حرام، اس لیے کہ بھی اللہ کا جو حدود کو پامال کیا گیا ہے
کو وہ یہ بدکاری کی سزا اسلام دیتا ہے کہ ابھی شادی شدہ رجم اور کنوارا جو ہے وہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. آپ نے فرمایا تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, ہاں تم سے جو 100 بکری اور 1 لونڈی وصول کی گئی ہے میں تمہیں واپس دلوا کے رہوں گا. اور پھر آپ نے وہ لونڈی واپس کروا دی اور وہ 100 بکریاں بھی واپس کروا دیں اور اس کے بیٹے کے اوپر 100 کوڑوں کی حد جاری کی. اس حدیث سے اصول کیا نکلتا ہے؟ اس حدیث سے اصول یہ نکلتا ہے کہ جو جرم ثابت ہو چکا ہے اس جرم کا بدل اب آپ حرام کی صورت میں کوئی چیز دے نہیں سکتے. تو پھر کس وجہ پر ایک وہ سزا جس کی معافی کی بنیاد سوائے اس کے کچھ نہیں, یا تو معاف کرنا چاہتے ہو تو تم پیسے دے دو دیت, یا ہے کہ بدلے قتل کے بدلے قتل, اس کے علاوہ تو اور ہے ہی کوئی بدل نہیں شریعت نے مقرر کیا, اور جو بھی بدل مقرر کیا جائے گا وہ تو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا. تو پھر کس بنیاد پر جب حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بکری اور وہ 1 لونڈی قبول نہیں فرمائی اور فرمایا اللہ کی سزا اس کے اوپر حد نافذ ہوگی, اسی کی ذات کے اوپر ہوگی, تو کس بنیاد پر جب ایک شخص قتل کراتا ہے تو اس کی جان بچانے کے لیے تم ایک بچی کو اس کے بدلے میں ونی کر کے بھیج دیتے ہو؟ تو اس اصول سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فقہا نے اس بنیاد پر کہا کہ وہ صلح جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے وہ صلح ہی سرے سے ناجائز ہے. اس وجہ سے اس طرح کے جو کیے گئے پنچایت کے فیصلے ہیں یہ بنیادی طور پر اسلام کے ان کے اندر کوئی شرعی حیثیت نہیں, اور اس طرح کی پنچایتوں کا وجود بھی ہمارے نظام عدل پر ہمارے مقتدر طبقہ اقتدار اعلیٰ پہ بیٹھا ہے ان کی پرفارمنس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے باقاعدہ کے نظام ہوتے ہوئے, حکومت ہوتے ہوئے ملک کے اندر اس طرح کی پنچایتیں ہوں اور ریاست کے اندر ریاست بنائیں, اور یہ ہو کہا جاتا ہے جی ہماری ایک ٹرائبل ایریا ہے, ان کے رسم و رواجات ہیں, ہم ان کے اندر کیوں کریں. اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ کہنے والے وہی سردار طبقہ ہے جو انہی قبیلوں کے اوپر راج کرتا ہے. بنیادی طور پر اس کا تعلق رسم و رواج سے نہیں ہے, بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ وہ فیصلے کرتا کون ہے؟ یہی سردار کرتے ہیں, یہی وڈیرے کرتے ہیں. اگر آپ اس نظام کو ختم کر دیں گے تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی, ان کا وڈیرا پن ختم ہو جائے گا, ان کی گرفت ان کے معاشروں کے اوپر ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے وہ اسے پھر رسم و رواج کا نام دے کر وہ اسے ختم کرنے کی طرف نہیں آتے. اصل چیز ہے پولیٹیکل ول. اگر پولیٹیکل ول آ جائے تو یہ پنچایتی نظام, یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا, اور پھر آپ اپنے اسے عدلیہ کی طرف لے آئیں تو پھر یہ کاروکاری ونی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور جہاں تک قرآن مجید کے ساتھ بچیوں کی شادی کی یہ جو ایک بری رسم ہے, اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے. اسلام باقاعدہ بچی کے اس کی مرضی, اس کی رضا, اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اس وجہ سے اسلام اس کو یہ حق دیتا ہے. قرآن کے ساتھ شادی کا تو کوئی تصور انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا نہیں کہا جا سکتا. اس کے پس منظر جو ایک رویہ چل رہا ہے وہ لالچ ہے, دولت کی ہرس ہے, کہ جب عموماً یہ بھائی کرتے ہیں کہ جب کیونکہ جی بہن جائیداد رکھتی ہے, اگر بہن کو کسی کے ساتھ بیاہ دیا تو یہ جائیداد اس کے ساتھ خاندان سے باہر چلی جائے گی. اب آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی جائیداد اس کے خاندان میں رہے, تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, بہن کی شادی قرآن کے ساتھ کر دیتے ہیں اور اپنے گھر بٹھا لیتے ہیں اور اس کی جائیداد پر بھی خود قابض ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پر یہ دنیا کی اس دولت کی لالچ میں وہ ایک اس عورت کے حقوق کی اوپر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں, اور اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے اور حکومت کی طرف سے اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے, تاکہ یہ جو عورت پس رہی ہے اس ظلم کے تحت, اس ظلم کو بھی بند ہونا چاہیے. عموماً لبرل طبقہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور وہ ایک اور ایکسٹریم کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جی عورت کو آزاد کرو, اس کو پابندیوں سے, وہ حدود شریعہ کو بھی پامال کر کے رکھ دیتے ہیں. نہیں, نہ ہم اس کے ہم حمایت کرتے ہیں, نہ ہم اس فضول رسم کی حمایت کرتے ہیں. اس کو اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے قانون کی پابندی کے تحت حل ہونا چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو فیصلے کیے جائیں ان کو من و عن تسلیم کر لینا چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.